click the bell button and enjoy the latest uploads from our کبھی کبھار ایسا لگتا ہے کہ جیسے اللہ ہماری دعائیں نہیں سن رہا، ہماری دعائیں قبول نہیں کر رہا، اور تب آنکھیں بھیگنے لگتی ہیں اور دل تھکنے لگتا ہے۔ اللہ تو ہمیشہ اپنے بندے کے ساتھ ہے، پھر تم کیوں مایوس ہو جاتے ہو؟ اللہ کا وعدہ ہے کہ عنقریب تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے۔ اب تمہیں وہ سب ملنے والا ہے جس کے لیے تم بے چین ہو رہے ہو، رو رہے ہو۔ جب حالات بد سے بھی بدتر ہوتے چلے جاتے ہیں تب معجزے ہوتے ہیں، اور دعاؤں کی جواب دے کر دل کو مطمئن کر دیا جاتا ہے۔ جیسے کہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے، مانگو مجھ سے کہ میں تمہیں عطا کروں۔ اللہ تمہیں اتنا دے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے، اور پھر تمہیں کبھی اس چیز کی طلب غمزدہ نہیں کرے گی جس کے لیے تم پریشان ہو، تکلیف میں ہو۔ تہجد پڑھنے والوں کو معجزوں کا انتظار نہیں کرنا پڑتا۔ جب اللہ نے تمہاری زندگی کو حیرت انگیز موڑ دینا ہوتا ہے تب وہ تمہیں تہجد تک لے کے آتا ہے۔ جب اللہ نے تمہیں تمہاری پسندیدہ چیز سے نوازنا ہوتا ہے پھر وہ تمہیں اپنی عبادت کے ذریعے مانگنے کی توفیق دیتا ہے۔ تہجد کا صلہ صرف اور صرف کن ہے۔ تہجد کی طاقتوں کے سامنے کوئی بھی چیز ٹک نہیں سکتی، تمہارا مقدر بھی نہیں۔ دعا بندے کو اپنے رب کے قریب کر دیتی ہے۔ اس وقت میں جب بندہ اپنے رب کو مناتا ہے جب تک کہ رب راضی نہیں ہو جاتا۔ انکار تو اللہ کے در پر ہے ہی نہیں۔ جو تم نے مانگ لیا وہ مل گیا۔ یاد رکھو، جو اللہ سے دعاؤں کا سلسلہ نہیں توڑتے اللہ ان کو ان کی چاہت سے جوڑ دیتا ہے۔ کیا یاد نہیں تمہیں اللہ کے وعدے؟ اسی توکل سے تم اللہ کو پکارتے ہو۔ اللہ کی تدبیریں تمہاری سب آزمائشوں سے بڑی ہیں۔ تھک کر دعاؤں سے پیچھے مت ہٹ جانا، بلکہ دعاؤں پر ڈٹ جانا اور صبر کرنا، کیونکہ اللہ صبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے، صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دو، اور پھر اس صبر کے بعد تمہارے لیے وہ معجزے ہیں جو تمہیں اس حد تک حیران کر دیں گے کہ تم اپنا ہر درد بھول جاؤ گے۔ جن دعاؤں کو مانگتے مانگتے تم تھک چکے ہو وہ اللہ کے ایک کن کا آغاز ہے۔ توکل یہ تو نہیں کہ تم اللہ سے مانگنا چھوڑ دو، توکل تو یہ ہے کہ تم اللہ کے معجزوں کا تب بھی انتظار کرو جب ہر امید ختم ہو چکی ہو۔ اللہ تو دل میں رہتا ہے، پھر دعاؤں کے پورا ہونے کی جو امید اب تک تمہارے دل کا حصہ ہے وہ اللہ کی رضا کے بغیر کیسے ہو سکتی ہے؟ توکل تو یہ ہے کہ تم اب بھی اللہ کی قدرتوں سے انکار نہ کرو جب مقدر تمہارا ہار چکا ہو۔ توکل تو یہ ہے کہ تم تب بھی اللہ کی حکمتوں پر یقین رکھو جب تم درد سے ٹوٹ چکے ہو۔ دیکھو کیسے اللہ اپنی مدد بھیج کر تمہیں دکھائے گا کہ اللہ توکل رکھنے والوں کو کبھی مایوس نہیں کرتا۔ تم ہمیشہ اللہ کے جواب کا، اس کے اشارے کا انتظار کرتے ہو۔ اللہ تمہیں یہاں تک اس لیے تو نہیں لایا کہ تم اس سے بدگمان ہو جاؤ۔ اب جب اللہ تمہارے دل کو دعاؤں میں الجھائے ہوئے ہے اور تمہارے سر کو سجدے میں جھکائے ہوئے ہے، اس نے تمہیں چن کر خاص کر لیا ہے، اپنے قریب کر لیا ہے۔ اس وقت تم یہ سوچنے لگو کہ شاید اللہ نے تمہاری دعائیں سنی ہی نہیں۔ اگر تھک گئے ہو تو پھر بھی ہاتھوں کو اٹھاؤ اور اللہ کو بتاؤ کہ تم اس کی رحمت سے مایوس نہیں ہو۔ اللہ پاک قرآن میں فرماتا ہے، جو جلد بازی نہیں کرتے اللہ نے ان سے وعدہ کر رکھا ہے کہ صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بے حساب دیا جائے گا۔ تم اس کی آزمائش پر پورا اترو، اللہ اپنا وعدہ ضرور پورا کرے گا۔ تمہارے یقین کا امتحان ہمیشہ تمہارے ڈر سے شروع ہوتا ہے۔ اللہ تمہیں تمہارے خوف سے آزماتا ہے۔ یقین کی ساری راہیں بند کر کے اللہ دیکھتا ہے کتنا یقین رکھتے ہو۔ وہ ہر اس چیز سے تمہاری آزمائش کرتا ہے جس کو کھونے سے تم ڈرتے ہو۔ پھر اللہ بھی تمہیں عطا کرنے کے لیے وہ دروازے کھولتا ہے جن کا تمہارے نزدیک کوئی وجود نہیں ہوتا۔ پھر جب بند راستوں کے باوجود بھی تم مانگنا نہیں چھوڑتے، صبر سے اللہ کے کن کا انتظار کرتے ہو، پھر تم پر اللہ کی رحمتوں کی ایسی بارش ہوتی ہے جس کا تم نے کبھی تصور بھی نہ کیا ہو۔ اور پھر تم پر وہ وقت بھی آئے گا جب تم مسکراتے اٹھو گے،
اور یہ کہو گے کہ اللہ نے مجھے یوں خوش کر دیا جیسا کہ میں نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا۔ وہ القادر ہے، ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، اور درد رات بھر تمہیں سونے نہیں دیتا، تو جان لو اللہ منتظر ہے تمہارا۔ تو بس پھر صبر کرو، اور یہ اللہ کے فیصلے ہیں کہ وہ تمہیں کب اور کیا دیتا ہے۔ تو پھر یہ کیوں ملا، وہ کیوں نہیں ملا، اور یہ کب ملے گا، یہ سوچنا تمہارا کام نہیں۔ تمہارا کام بس دعا کرنا اور یقین رکھنا ہے، کیونکہ تم خود اپنے لیے اچھا اور برے کا فیصلہ نہیں کر سکتے۔ دعائیں قبول ہوتی ہیں، ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ رات کے بعد دن ضرور آتا ہے، اور اللہ اپنے بندوں کو کبھی مسلسل تکلیف میں نہیں رکھتا۔ یہ تم سے کس نے کہہ دیا جو چھین جائے وہ لوٹایا نہیں جاتا؟ کیا تم نے سنا نہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی والدہ کے پاس واپس لوٹا دیا گیا؟ اللہ ہر چیز کو واپس لے آتا ہے تمہارے پاس۔ اللہ ان چیزوں کو بھی تم سے دور اس لیے کرتا ہے کیونکہ تم اس سے ایسی محبت کرنے لگتے ہو جس کا حقدار صرف اور صرف اللہ ہے۔